اس وقت معاملہ یہ ہے کہ 4 سال سے موقع دیا ہوا ہے اہل شریف کو، امپورٹڈ سرکار سے لے کے اب تک اہل شریف چل رہا ہے۔ شہباز شریف صاحب 4 سال سے وزیر اعظم ہیں اور ان کے ساتھ ان کی بھتیجی صاحبہ جو ہیں وہ پنجاب چلا رہی ہیں۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ IMF کی رپورٹ کے مطابق اس وقت نمبر 1 پہ جو کارکردگی ہے خیبر پختونخوا کی ہے، نمبر 2 پہ سندھ کی ہے، نمبر 3 پہ بلوچستان کی ہے، نمبر 4 اور آخری جو ہے وہ پنجاب کی ہے، اور پنجاب میں گورننس نہ ہونے کے برابر ہے۔ کروڑوں اربوں روپیہ تو خرچ کیا جا رہا ہے میڈیا کمپین پہ، لیکن حقیقت میں کچھ نہیں ہو رہا۔ اور جو عمران خان صاحب کے زمانے میں، بزدار صاحب کے زمانے کے جو پروجیکٹس تھے، انہی منصوبوں کا نام تبدیل کر کے رنگ روغن کر کے اپنے کھاتے میں ڈالے جا رہے ہیں۔ کچھ نہیں ہو رہا اور شارٹ فال ہے، اور حکومت کی جو عوام میں جڑیں ہیں وہ بھی مقبولیت بھی نہ ہونے کے برابر ہے، اور 11 ارب کا جہاز کے اسکینڈل نے سب کچھ کر دیا ہے برباد۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ماورائے عدالت قتل ہو رہے ہیں وہ بھی ایک سنگین معاملہ بنتا جا رہا ہے، کیونکہ معاملہ پہنچ گیا ہے انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں تک، اور کروڑوں روپیہ، یعنی کہ میں آپ کو بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں کہ ایک مرڈر ایسا ہوا ہے، ایک قتل ایسا ہوا ہے CCD کے ایک واقعہ جو کہ اس وقت اس کی بھی باقاعدہ طور پہ ثبوت موجود ہیں کہ ایک بندے کو ماورائے عدالت قتل کر دیا گیا، اور اس میں دونوں پارٹیوں کی طرف سے بولی لگوائی گئی۔ ایک نے کہا مار دو اور دوسرے نے کہا نہیں اس کو بچا لو۔ مارنے والے نے کتنی بولی لگائی اور اس کو بچانے والے جو اس کے تھے وہ پیسے دینے کے لیے تیار تھے، لیکن مارنے والے کی جو بولی تھی وہ زیادہ تھی، اس لیے وہ پیسے لے لیے گئے اور بندہ پار کر دیا گیا۔ یہ ہو رہا ہے اس وقت صورتحال۔ وہ اس کے علاوہ جو معیشت کی صورتحال ہے وہ کھلی چھٹی دی ہوئی ہے 4 سال سے، لیکن یہ آل شریف جو ہے وہ بالکل اس حکومت کو چلانے میں ناکام رہے۔ 52 سال کی کم ترین سطح پہ آ گئی ہے بیرونی سرمایہ کاری، $2 ارب سے کم ہو کر بھی 1.3 ارب ڈالر رہ گئی ہے، یعنی $70 کروڑ کی جو ہے بیرونی سرمایہ کاری ختم ہو گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پیٹرولیم پرائسز جو ہیں وہ بھی اس وقت پاکستان ورلڈ ریکارڈ قائم کر رہا ہے۔ فرق سلیم صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جنگ جب شروع ہوئی تھی تو بنگلہ دیش میں تیل کی قیمت 130 روپے تھی، جو آج بھی 130 روپے ہے، اور ہمارے تب 237 روپے تھی، جو آج 400 روپے تک پہنچ چکی ہے۔ ڈیزل بھی 400 اور پیٹرول بھی 400 روپے، اور بھارت میں بھی ہم سے کم ریٹ ہے۔ پورے ریجن میں سب سے زیادہ ریٹ ہمارا ہے، اور عالمی سطح پہ بھی سب سے زیادہ ریٹ جو ہے تناسب کے اعتبار سے وہ ہمارا ہے پیٹرول کا، سوائے 1-2 ملکوں کے۔ تو یہ صورتحال، اور اس کے بعد جو مہنگائی آئی ہے وہ دیدنی ہے، اس کا کوئی پوچھنے والا، کوئی اس کو سنبھالنے والا کوئی نہیں۔ ایک اور ہمارے ماہر معیشت ہیں شاہد حسن صدیقی صاحب، وہ کہتے ہیں جون 2022 میں جب عمران خان صاحب کی حکومت کا تختہ الٹا گیا، اس وقت کی بات کر رہے ہیں کہ جون 2022 میں جو سالانہ لیوی میں جمع ہوئے تھی رقم پیٹرول اور ڈیزل کے مد میں، وہ 127 ارب روپے تھی، اور موجودہ سال میں سالانہ لیوی جو ہے وہ 1468 روپے سے جو ہیں وہ جمع ہوئے ہیں، یعنی 1341 ارب روپیہ مزید وہ کہتے ہیں بھتہ وصول کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ملک میں دالیں، سبزیاں، گوشت، ٹرانسپورٹ، ہر چیز جو ہے وہ مہنگی ہو گئی ہے، اور عوام جو ہیں وہ باقاعدہ طور پہ رل رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے اپنے جڑے ہوئے اخبار ہیں، ان کے لائک مائنڈڈ اخبار ہیں، ہم نیوز کی سٹوری ہے کہ عوام کے لیے روٹی کھانا مزید مشکل ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں سرکاری نرخ پر آٹا نایاب، آٹے کے تھیلوں کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ، 10 کلو آٹے کا تھیلا 1050 روپے، جبکہ 20 کلو آٹے کی قیمت بڑھ کر 2100 روپے ہو گئی ہے۔ اب یہاں پہ آپ کو بتا دوں کہ 20 کلو آٹا جو ہے وہ کہتے ہیں 2000 روپے کا ہو گیا ہے۔ صورتحال کیا چل رہی ہے، اور اس وقت سچویشن کسانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کسانوں کے سے گندم نہیں خریدی جا رہی، اور کسانوں سے گندم کون خرید رہا ہے؟ کمپنیوں والے خرید رہے ہیں۔ کمپنیاں کس کی ہیں؟ ان کی نامینی ہے پنجاب حکومت کی اور فیڈرل گورنمنٹ کی۔ وہ گندم خریدتی ہیں کسانوں سے اونے پونے، اور آگے گورنمنٹ ان سے خریدتی ہے
पूरे सरकारी रेट पे, اور وہ کمپنیاں موسٹلی کمپنیوں کے جو ہیں وہ فرنٹ مین رکھے ہوئے ہیں، یعنی کہ کسانوں کو پیسہ نہیں دینا، خود پیسے بٹورنے ہیں اور اس کے بعد فلور مل مالکان کو پیسے جو ہیں وہ بٹورنے کی اجازت دینی ہے، وہ آٹا اسی اکارڈنگلی اور جس ریٹ پہ گندم ملتی ہے اس سے مزید زیادہ بڑھا کر ریٹ ان کا کر دیتے ہیں آٹے کا۔ تو عام کسان بھی پس رہا ہے، عام آدمی پس رہا ہے، لیکن فلور مل مالکن اور حکومت کے جو فرنٹ مین ہیں وہ پیسے بنا رہے ہیں۔ یہ صورتحال اس وقت چل رہی ہے، معاملات یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں۔ پھر ایک اور رپورٹ ہے، اور وہ ہے وفاقی وزارت خزانہ نے ملک میں مہنگائی کے حوالے سے تخمینے جو لگائے تھے وہ غلط ثابت ہوئے، اور وفاقی ادارہ شماریات کی رپورٹ کے مطابق اپریل میں مہنگائی کی شرح ڈبل ڈیجٹ کے ساتھ 10.89% پہ پہنچ گئی ہے، جبکہ جو اس ہفتے کی ہے، اس ہفتے کو بھی شامل کرنا لاسٹ ویک کو، تو وہ تقریباً 15.68% جو ہے مہنگائی کی شرح ہے، اور جس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ مہنگی نہ ہوئی ہو۔ پانی، بجلی، گیس اور کپڑے، جوتے، دال، چاول، سبزیاں، بیکری، پھل، ہر چیز میں اضافہ ہو گیا، تو گورننس نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو جب یہ صورتحال ہو تو یہ کرتے ہیں ڈائیورٹ معاملے کو، اور ان حالات میں یہ اپارٹمنٹس والا معاملہ آ گیا، اور جو ہے گولہ بارود شروع کر دیا گیا محسن نقوی اور چیف آرمی چیف عاصم منیر پہ، تاکہ ایک نئی بحث کو چھیڑا جا سکے، اور اس بحث میں کچھ مال بھی بنائے۔ کیونکہ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو اپارٹمنٹس والا مسئلہ ہے، اس پہ اسلام آباد کے دوست جو ہمارے دانشور، وہ نظر رکھیں کہ یہ اس کی ڈیل ہونی ہے، اربوں روپے میں ڈیل ہوگی، اور یہ کون کرے گا؟ یہ وزارت داخلہ کے کرتا دھرتا کریں گے، محسن نقوی صاحب ہیں، طلال چودھری صاحب ہیں، سیکٹری انٹیریئر ہیں، اور اس کے بعد پھر وزیر اعظم ہاؤس ہے، یہ چیک کرنا، اور پھر سی ڈی اے کے بابو ہیں، یہ چیک کریں، نظر رکھیں کہ یہ سارے کا سارا سودا کتنے میں ہوگا، کیونکہ یہ ہونا ہے اور یہ ڈیل ہونی ہے الٹیمیٹلی، اور جب یہ ڈیل ہوگی تو یہ ڈیل کا ہی اصل مسئلہ ہے، اس لیے یہ چیز جو شور و غوغا ہو رہا ہے یہ صرف اس وجہ سے ہو رہا ہے۔ اب ایک اور بڑی خبر کی طرف چلتے ہیں جی، اور وہ ہے چائنا کی کمپنی ہے، اور اب چائنیز کمپنیاں بھی وہ بھی اپنا کاروبار سمیٹ کے پاکستان سے جا رہی ہیں۔ میرے سامنے ایک کمپنی کا خط پڑا ہے، 2 پیج کا انہوں نے یہ لکھا ہے، اور یہ آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے، یہ میرے پاس موجود ہے جی، یہ آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف کمپنی کی بندش نہیں بلکہ اس کے پیچھے بڑے سسٹم کے مسائل نظر آ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنا کاروبار بند کر کے پاکستان سے جانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور پالیسی اور عمل درآمد میں فرق ہے۔ کمپنی یہ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے تمام بین الاقوامی معیار کے مطابق اقدامات کیے، مگر پھر بھی انہیں منظوری نہیں ملی ان کے پروجیکٹ کی، اور کاغذوں میں انہوں نے کہا قوانین ٹھیک ہیں لیکن عملی طور پر اجازت نہیں دی جا رہی، اور ہم چائنا سے ہیں لیکن اس کے باوجود ہمارے ساتھ سوتیلے پن والا سلوک کیا جا رہا ہے، بیوروکریسی اور رکاوٹیں کھڑی کرتی ہے، اور بیان کچھ دیتی ہے لیکن حقیقت میں جب ہم کام کروانے جاتے ہیں تو یہ سرخ فیتے کا شکار اور رک جاتا ہے، اس لیے فائلیں رک جاتی ہیں اور بار بار نئی شرائط لگاتے ہیں، اداروں کے درمیان کوارڈینیشن نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ چائنیز کمپنی، چینی کمپنی ہے، اور یہ وہ بتا رہی ہے تحریری طور پر، اور ایکسپورٹ بلاک ہونا معمول کی بات ہے، اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کمپنی کا بزنس ماڈل ایکسپورٹ پر تھا، اور برآمدات بند ہو جائیں تو انہوں نے کہا کہ آمدنی صفر ہو جاتی ہے، لیکن اخراجات جاری رہتے ہیں، تنخواہیں، بجلی، جرمانے، یہ سب کچھ ہم پے کر رہے ہیں، لیکن کاروبار نہیں ہے، ایکسپورٹ نہیں ہو رہی، نہ امپورٹ ہو رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 3 مہینے میں کمپنی کولیپس کر گئی، اور سرمایہ کاروں کے لیے خطرے کی انہوں نے کہا گھنٹی ہے، اور باقی بھی انہوں نے کہا کہ سرمایہ کار جو پاکستان آنا چاہتے ہیں وہ بھی ذرا سوچ سمجھ کے آئیں، اور کمپنی نے کھل کر وارننگ دی ہے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری سے پہلے سوچیں، اور یہ بہت بڑا انہوں نے کہا کہ جی اسٹیٹمنٹ ہے، یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کو وہ کہتے ہیں بگ اسٹیٹمنٹ آیا ہے، اور کسی بھی کمپنی کی طرف سے، اور پھر وہ بھی چائنا کی طرف سے، اور یہ براہ راست انویسٹر جو ہے وہ کانفیڈنس کو متاثر کرتا ہے، کیونکہ اگر آپ کی ایک
آپ کے دوست ملک کی کمپنی جو ہے وہ بھی مطمئن نہیں ہے اور وہ بھی جا رہی ہے، تو پھر باقی کوئی اور کون آئے گا؟ اور گوادر پر بھی اور سی پیک کے جو پروجیکٹ ہیں ان پہ بھی یہ اثر پڑے گا۔ اسی وجہ سے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور اور پھر گوادر پورٹ سے یہ جڑا ہوا معاملہ تھا، تو گوادر پورٹ بھی ایکٹیو نہیں ہے۔ پورے پچھلے سال صرف 3 جہاز آئے گوادر پورٹ پہ، تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ گوادر پورٹ کتنی بڑی پورٹ ہے، کتنا بڑا پروجیکٹ تھا، لیکن 3 جہاز صرف لنگر انداز ہو سکے، جبکہ اگر آپ کسی بھی بندرگاہ سے اس کا موازنہ کریں تو باقی بندرگاہوں پہ سینکڑوں نہیں، مجموعی طور پر ہزاروں جہاز جو ہیں وہ لنگر انداز ہوتے ہیں ایک سال میں، لیکن پاکستان گوادر پہ صرف 3 جہاز جو ہیں وہ لنگر انداز ہو سکے۔ اور حکومت کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ پیغام اچھا نہیں۔ کمپنی نے بہت واضح طور پر بہت اچھے نرم الفاظ میں سارے کے سارے اپنے جو ہیں وہ باتیں بتا دی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ بیرونی سرمایہ کاری، گوادر اور بیروزگاری، یہ سارے کے سارے مسائل ہیں جو ہمیں سامنا کرنا پڑا۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ محترم شراکت داروں کے نام انہوں نے یہ لکھا ہے کہ بہت افسوس کے ساتھ ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ 1 مئی 2026 یوم مزدور کو ہمیں اپنے پاکستان اور چین میں موجود تمام ملازمین کو یہ اطلاع دینی پڑ رہی ہے کہ موجودہ حالات کی وجہ سے کمپنی اب اپنا کاروبار جاری نہیں رکھ سکتی اور ہمیں فیکٹری بند کرنا پڑ رہی ہے، اور چین کسٹمز کے تمام معائنہ اور کوارنٹین معیار پورے کیے، بین الاقوامی HACCP فوڈ سیفٹی معیار پر بھی ہم پورا اترے، لیکن اس کے باوجود عملی طور پر ضروری منظوری نہیں ملی اور ہمیں ایکسپورٹ برآمدات کی رکی ہوئی ہیں۔ پچھلے 3 مہینوں سے ہم نے صبر اور تعاون سے مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی، اعلیٰ سطح پر بھی رابطے کیے، مگر کمپنی کو مسلسل مالی نقصان برداشت کرنا پڑا، اور ملازمین کی تنخواہ، جرمانے، بجلی کے اخراجات، کنٹینر چارجز۔ ہم قوانین اور فوڈ سیفٹی کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، لیکن اب مسئلہ صرف تکنیکی نہیں بلکہ انتظامی رکاوٹیں اور غیر یقینی صورتحال بن گئی ہے۔ اس وجہ سے ہم اپنا کاروبار جاری نہیں رکھ سکتے، اور پاک چین تعلقات انہوں نے کہا کہ بہت اچھے ہیں، پاکستان اور چین قریبی اتحادی ہیں، گوادر پورٹ سی پیک کا اہم حصہ ہے، ہم نے مشکل حالات کے باوجود یہاں سرمایہ کاری کی، لیکن موجودہ رکاوٹیں ایسی ہیں کہ کمپنی نہیں چل سکتی، اور حکومت اور اداروں کا شکریہ، اور انہوں نے کہا کہ بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن ہمیں کام کرنے کے لیے سازگار ماحول نہیں ملا، اور ہم تیار ہیں کہ زر مبادلہ ہم کمائیں، روزگار پیدا کریں، گوادر پورٹ کو فعال بنائیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ واضح، مستقل اور قابل عمل پالیسی ہو۔ سرمایہ کاروں کو پھر انہوں نے وارننگ دی ہے جو میں پہلے سے آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو یہ سچویشن چل رہی ہے، اور پھر بعد میں انہوں نے ملازمین سے معذرت کی ہے کہ ہم معذرت خواہیں کہ ہم آپ کو نوکریاں آپ کی ختم ہو رہی ہیں، یہ صورتحال چل رہی ہے، یہ سچویشن ہے۔ تو ان حالات میں تو بنتا ہے نا جی کہ پھر آپ آل شریف جو ہیں وہ تو یہ کریں گے کہ کبھی محسن نقوی پر اور کبھی آرمی چیف پر اور کبھی ججوں پر اور کبھی پیپلز پارٹی پر الزامات لگائیں یا حقیقتیں بیان کریں، یہ تو وہ خود ہی بتا سکتے ہیں۔ جناب حکمران جو حقیقی حکمران ہیں وہ بتائیں کہ اس میں کتنی صداقت ہے۔